اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سبق درج پنجم کی بہارستانی اردو کتاب سے لیا گیا ہے۔ عزیز بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبق دوستی کے مشقی سوالات کو مکمل کرنے کے بعد آج ہم ایک اور سبق اٹھانے جا رہے ہیں جو ایک روحانی بزرگ کے متعلق ہے، اور اس سبق کا نام ہے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے بچوں، بابا غلام شاہ بادشاہ جو ہیں وہ پاکستان شہر کے راولپنڈی ضلع اور تحصیل چکوال کے ایک گاؤں میں 1733 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک روحانی بزرگ تھے۔ ان کے والد محترم جو تھے وہ بھی ایک بڑے مشہور روحانی بزرگ گزر چکے۔ تو اس سبق میں آج ہم ان کی حالات زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق پہ آئیں، اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ولادت۔ ولادت کا معنی ہے پیدائش، یعنی جنم لینا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج 3 جون کو اس گھر میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ شاباش۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے امام۔ امام بولتے ہیں نماز پڑھانے والے کو۔ جیسے ہماری ہر ایک مسجد میں ایک امام ہوتا ہے جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، اس کے بعد ایک اور لفظ ہے حیات۔ حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ حیات کا معنی ہوتا ہے زندگی۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے پیر و مرشد۔ پیر و مرشد یہ ایک مرکب لفظ ہے، یعنی یہ 2 لفظوں کا بنا ہوا ہے، پیر مرشد۔ وا نے ان کو ملایا ہے، یعنی پیر اور مرشد، یہ مرکب لفظ ہے۔ تو پیر و مرشد اس کو بولتے ہیں جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائے، بیعت کی جائے، عہد کیا جائے، جس کے ساتھ قسم کھائی جائے، اس کو پیر و مرشد بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیر و مرشد یہ لفظ ہے، یہ پیر و مرشد، جس کے دست پر بیعت کی ہو، یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، یا رہنما جس کو ہم بولتے ہیں، یا ہادی جس کو بولتے ہیں، یا استاد جس کو بولتے ہیں، اس کو پیر و مرشد بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شاباش۔ اس کے بعد پیارے بچوں ایک اور لفظ ہے زائرین۔ تو زائرین بولتے ہیں زیارت کرنے والے کو، یعنی جب بھی ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی آستانے پہ جاتے ہیں یا کسی خانقاہ میں جاتے ہیں، تو وہاں جو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو زیارت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان لوگوں کو زائرین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے متعدد۔ متعدد کا معنی ہوتا ہے
بہت سارے، کئی بار، ٹھیک ہے، شاباش۔ تو اب ہم سیدھا سبق پہ آتے ہیں۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام سید غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ بابا غلام شاہ بادشاہ تھے، ان کا اصلی نام جو تھا وہ تھا سید غلام علی شاہ۔ جس طریقے سے ہمارے کچھ اصلی نام ہوتے ہیں لیکن پھر ہمیں کسی پیارے نام سے گھر والے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا اصلی نام کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا اصلی نام تھا سید غلام علی شاہ۔ آپ کی ولادت، تو آپ کی پیدائش ضلع راولپنڈی، تحصیل چکوال کے مشہور گاؤں سیداں کسرہ میں 1733 عیسوی میں ہوئی تھی۔ تو آپ کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش راولپنڈی ضلع کے ایک تحصیل جس کا نام چکوال تھا، وہاں کے اس تحصیل کے ایک مشہور گاؤں ہے سیداں کسرہ، وہاں ان کی ولادت ہوئی، وہاں ان کی پیدائش ہوئی 1733 عیسوی میں، یعنی 1733 عیسوی میں، یعنی 18ویں صدی میں، ٹھیک ہے نا، آج 21واں صدی چل رہی ہے۔ تو ضلع راولپنڈی جو ہے یہ پاکستان کا ایک مشہور شہر ہے۔ تو وہاں کے ایک ضلع جس کا ایک تحصیل چکوال ہے، اس تحصیل کے ایک مشہور گاؤں سیداں کسرہ میں 1733 عیسوی میں بابا غلام شاہ بادشاہ کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، یعنی وہ وہاں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان انتہائی شریف اور دیندار تھا۔ تو بابا غلام شاہ بادشاہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ بہت ہی شریف تھے، شریف قسم کے انسان تھے اور دیندار تھے، یعنی ان کے اندر دینی ماحول تھا۔ آپ کے والد سید محمد ادریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے۔ تو آپ کے والد محترم کا نام سید محمد ادریس تھا۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کے والد کا نام سید محمد ادریس تھا اور وہ بہت بڑے روحانی بزرگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ جس طریقے سے ہمارے ملک میں یا ہماری اس ریاست میں، یونین ٹیریٹری میں بہت سارے بزرگ گزر چکے ہیں، اسی طریقے سے ان کے والد محترم بابا غلام شاہ بادشاہ کے والد محترم سید محمد ادریس جن کا نام تھا، وہ بھی بہت بڑے روحانی بزرگ تھے۔ ان کی زیارت سیداں کے گاؤں میں واقع ہے، چونکہ یہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے، سیداں گاؤں کے رہنے والے تھے، تو ان کی زیارت اسی گاؤں میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا پیرا، بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا۔ یہ جو بابا غلام شاہ بادشاہ تھے، ان کی فطرت، ان کا نیچر، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی فطرت میں بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات، یعنی ان کی جو توجہ تھی، ان کا جو مرکوز تھی وہ دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا، یعنی بچپن سے ہی وہ دینی مزاج کے تھے، بچپن سے ہی وہ روحانی مزاج کے تھے بابا غلام شاہ بادشاہ، ٹھیک ہے۔ تو والد صاحب نے آپ کو سید عبداللطیف جو امام بری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کی تربیت میں رکھا۔ تو ان کے جو والد محترم تھے سید محمد ادریس، انہوں نے بابا غلام شاہ بادشاہ کو بچپن میں ہی سید عبداللطیف جو بہت بڑے امام اس وقت کے جانے جاتے تھے، ان کی تربیت میں رکھا، یعنی ان کے پاس ان کو بھیجا، ان کی صحبت میں ان کو تعلیم دلوائی۔ امام بری کی تربیت نے آپ کے روحانی کمالات کو جلا بخشی۔ تو یہ جو امام بری تھے، انہوں نے جب بابا غلام شاہ بادشاہ کی تربیت کی، ان کی تربیت میں وہ رہے، تو انہیں روحانیت کا درجہ ملا۔ تو ان کی جو روحانی کمالات تھے، انہوں نے
اس کو جلا بخشی، یعنی ایک نئی جان عطا کی. ٹھیک ہے. اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفری ہجرت شروع کیا. تو اب جو یہ سید عبداللطیف امامی بری تھے، ان کے ساتھ انہوں نے بیعت کی، ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی، اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، یعنی ان کے حکم کو مانتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے اس وطن سے، یعنی راولپنڈی کے اس سیدہ گاؤں سے ہجرت کا سفر شروع کیا. یعنی وہاں سے انہوں نے ہجرت کی. ہجرت بولتے ہیں جب ایک شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. تو راستے میں کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد 1767 میں شاہدرہ شریف پہنچے. تو جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، چونکہ وہ پاکستان کا علاقہ ہے، تو وہاں سے جب انہوں نے ہجرت کی تو بہت سارے مقامات پر ان کو ٹھہرنا پڑا، قیام کرنا کو ٹھہرنا. اور آخر کار 1767 عیسوی میں، یعنی 1767 مز وٲتۍ یِم شاہدرہ شریف جو یہاں ہمارے ملک کے اس رجوری علاقے میں آتا ہے. شاہدرہ شریف وہاں پہ ان کی زیارت ہے. ٹھیک ہے نا. یا ان کے نام سے رجوری میں ایک یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی. ٹھیک ہے نا. تو پیارے بچوں، اس طریقے سے آپ کو ان 2 پیراز میں پتہ چلا کہ بابا غلام شاہ بادشاہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کہاں ان کی ولادت ہوئی، ان کے والد محترم کا نام کیا ہوا، ان کی تربیت کس روحانی بزرگ نے کی، تو ہجرت کب کس سال میں انہوں نے کی، اور کہاں پہ انہوں نے قیام کیا یا کہاں پہ پہنچے. ٹھیک ہے نا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے. شکریہ.